میں نے پچھلے جمعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہید کیے گئے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے لوگ، بھانجے، بھتیجے، بیٹے، عزیز رشتہ دار، جان نثار 72 لوگ 10 محرم کو بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے۔ واقعات کو جب پڑھا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح ایمان پر ثابت قدم تھے اور وہ کس طرح دشمنوں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی شہادت بڑی عجیب ہے اور اس کی آپس میں بڑی مماثلت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ، خلیفہ، سادگی کی انتہا، کہ جسم پر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس پر پہمد لگے ہوئے ہیں، عدل کی انتہا کہ اپنے بیٹے تک کو معاف نہیں کیا، کسی کی سفارش کبھی قبول نہیں کی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ دشمن ہو گئے۔ سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، حق پر بولنا بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے کبھی حق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی محض اس لیے ہوئی کہ انہوں نے یزید کو بربلا کہا کہ تو حق پر نہیں ہے، تو غاصب ہے، فاسق ہے، لہذا میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا۔ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، مقابلہ کیا، حتیٰ کہ 72 لوگوں کی جانیں دے دی اپنی آنکھوں کے سامنے، اور آخری شہید خود ہوئے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ جس شخص کی آنکھوں کے سامنے اس کے نوجوان بیٹے 13 سال، 14 سال، 15 سال کے نوجوان بیٹے، بھانجے، بھتیجے شہید ہو رہے ہوں اور اف تک نہ کی ہو، رب کو گلہ تک نہ کیا ہو۔ اور حضرت حسین نے آج سے 1500 سال پہلے سن 60 ہجری میں آپ کو مجھے سبق دے دیا کہ لوگوں ظالم کے آگے ڈٹ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل ترین جہاد یہ ہے کہ جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ جاؤ اور حق بولا، جان جاتی ہے چلی جائے، اس کا اجر اللہ دے گا۔ حضرت حسین کو کہا گیا بیعت کر لو۔ بیعت کا مطلب آج کے دور میں آپ یوں کہہ لیں کہ ووٹ دے دو، جیسے آج آپ اور میں ووٹ دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں ووٹ مانگنے، ہمارے بھی گھروں پہ آتے ہیں، دروازوں پہ آتے ہیں۔ ہم 2 کام کرتے ہیں، یا تو ہمارے اندر جرأت نہیں ہوتی، جو امیدوار ہمارے دروازے پہ آتا ہے ہم اس کو اس کے منہ پہ بات کرنے کی جرأت نہیں رکھتے، اس کو ہم کہہ نہیں سکتے کہ یا تیرے اندر یہ عیب ہے، میں تجھے اچھا نہیں سمجھتا لہٰذا میں تجھے ووٹ نہیں دیتا، یہ ہمارے اندر جرأت نہیں۔ یا پھر ہم منافقت کرتے ہیں
اندر کچھ اور باہر کچھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اور مجھے یہ سبق سکھایا کہ آپ کے سامنے بھلے کوئی ہو، حق بات پہ ڈٹ جاؤ۔ حضرت حسین کا اور کوئی قصور نہیں ہے، نواسہ رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت حسین سے آگے چلا ہے۔ قصور کیا ہے؟ قصور صرف اتنا ہے کہ میں تجھے ووٹ نہیں دیتا، میں تجھے اچھا نہیں سمجھتا، تو فاسد ہے، تو شرابی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر عیب تھے۔ ڈٹ کر مقابلہ کیا، 4 لوگ اس وقت ڈٹ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا گیا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو خط لکھے، 1-2 خط نہیں، ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے، آؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یزید کا مقابلہ کریں گے۔ اور یزید کو ہم بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ یزید کون تھا؟ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، انبیاء کرام تو معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوئیں۔ بہت سے صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، ان میں مورخین جو ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی میں اس کو اپنا نائب بنا دیا۔ مورخین دلیل دیتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید یہ سدھر جائے، لیکن وہ سدھرنے کی بجائے کام الٹا ہو گیا، اور اس نے اپنے مرضی شامل کر دی مذہب کے اندر۔ صحابہ نے اختلاف کیا، حضرت حسین کو ادھر بلایا گیا، کڑی سے کڑی ملتی گئی، عجیب حالات بنتے گئے۔ حضرت حسین اپنے بچوں کو، گھر والوں کو لے کر چل پڑے کوفہ کی طرف۔ ابھی راستے میں ہی پہنچے تھے، خبر مل گئی کہ وہ لوگ مکر گئے ہیں اپنے وعدے سے۔ وہ اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں۔ حضرت حسین کو مشورہ دیا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب واپسی ناممکن ہے، اب ناممکن ہے۔ بار کہ ایک طویل ایک واقعہ ہے، اس مختصر سے وقت میں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین نواسہ رسول کا مقابلہ یزید کی فوج سے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت حسین کے آگے کچھ شرائط رکھی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ، دوسری شرط یہ ہے بیعت کرو، اور تیسری شرط یہ ہے جنگ کے لیے تیار۔ حضرت حسین نے فرمایا مجھے تیسری شرط نہیں ہوگی، میں تیار ہوں، واپس نہیں جاؤں گا، بیعت بھی نہیں کروں گا۔
تیار ہو گئے، جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، 72 شہید ہو گئے۔ 7-8 دن کے پیاسے، بھوک سے برا حال۔ یہ جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا آپ کو کہ خیموں سے خواتین کی آوازیں آتی تھیں رونے کی، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہو حضرت علی کی بیٹی اور صبر کا دامن چھوڑ دے، میں نہیں مانتا اس بات کو، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ یہ سب ڈکوسلے، جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں۔ ہاں ظلم ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین جس وقت شہید ہوئے، آپ دیکھیں وہ 70 سے زیادہ زخم آپ کے جسم پر لگے ہوئے ہیں، تلوار اور نیزوں پہ۔ ہار نہیں مانی، ہمت نہیں ہاری۔ میں تاریخ پڑھ رہا تھا کہ حضرت حسین اکیلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حضرت حسین کا گھوڑا جب آتا تھا تو وہ خوف کے مارے دوڑ پڑتے تھے آگے سے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے، حضرت حسین نے اعلان کیا، بھائی 1 منٹ بات سنو گے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، چند منٹ اگر مجھے نماز کے لیے اجازت دے دو، اس کے بعد پھر جنگ کریں گے۔ دشمنوں نے یہ سوچا اب موقع آ گیا ہے۔ حضرت حسین نے آپ کو اور مجھے 2 سبق دیے، یاد رکھیے۔ ایک، کبھی ظالم آدمی کو ووٹ مت دینا، برے آدمی کو ووٹ مت دینا، اس کے ہاتھ پہ بیعت مت کرنا، حق بات پر ڈٹ جانا۔ اور دوسری بات، موت بھی اگر سامنے ہو تو نماز کو مت چھوڑنا۔ اتنے بڑے کڑے وقت سے گزرتے ہوئے 72 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور میں نے جیسے عرض کیا اس میں آپ کے 6 مہینے کے بیٹے حضرت علی اصغر سے لے کر حضرت علی اکبر تک، اون و محمد تک، یہ سارے شہید ہو گئے۔ صرف ایک بچے، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بخار کی حالت میں ہیں، بیمار ہیں، اجازت مانگی، حضرت حسین نے اجازت نہ دی۔ یہ رب کی حکمتیں ہیں۔ خیر، اتنے لوگ خاندان کے شہید ہو گئے ہوں آنکھوں کے سامنے، اور نماز کا وقت آ گیا ہو، جنگ جاری ہو، نماز نہ چھوڑنا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنی ہمت اور استقامت عطا فرمائی، نماز پڑھی، سجدے کی حالت میں گئے۔ ایک بدبخت شمر نے دیکھا کہ اب وقت ہے، اور ان کو بھی پتہ تھا کہ سجدے کی حالت میں امام صاحب اللہ کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں، اب یہ اٹھیں گے نہیں۔ ڈرتے ڈرتے خنجر کا وار کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سر تن سے جدا ہو چکا ہے، فوجیں اب بھی قریب نہیں آ رہی، ڈر کے مارے کہیں حضرت حسین اٹھ نہ جائیں۔ عورتوں کا استقامت، صبر اور استقامت دیکھیں، کوئی رونے کی آواز نہیں آئی، خیمے سے کوئی رونے کی آواز نہیں آئی، اور حضرت حسین کے سر کو نیزے پر چڑھایا گیا، اور جلوس کی صورت میں یزید کے پاس لے جایا گیا۔ دوستو، کہ آپ اور میں اس وقت جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے تو پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ صحابہ نے تو خون کی ندیاں بہا دیں، یہ قربانیوں سے اسلام پہنچا ہے ہم تک، ایسے نہیں آیا۔ آپ اور میں نماز کو تماشا بنایا ہوا ہے،
اذان آ رہی ہوتی ہے مسجد کے ساتھ سے گزر جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، فکر ہی نہیں۔ حضرت حسین نے کیا سبق دیا ہے؟ کیا سبق دیا ہے کہ لوگوں جتنا کڑے سے کڑا وقت ہو نماز کو مت چھوڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید تو جیت گیا جنگ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ہار گئے۔ لوگ کہتے ہیں دوستو حضرت حسین جنگ ہارے نہیں، جنگ جیت گئے، قیامت تک کے لیے ان کا نام امر ہو گیا۔ یزید کا کوئی نام لیوا ہے؟ پتہ ہے یزید کی قبر کہاں پہ ہے؟ اس کا کوئی نام لینے والا کوئی نظر آتا ہوا آپ کو؟ اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار تم لوگ حضرت حسین کے ایام تو نہیں مناتے، ان پر اتنا بڑا ظلم ہوا، جبر ہوا، شہید کیے گئے۔ بھائی جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ تو روز حضرت حسین کو یاد کرتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ نواسہ رسول نے اگر اس اتنے کڑے وقت میں نماز نہیں چھوڑی، مجھے بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ حضرت حسین کو یاد کرتا ہے۔ اچھا جو بھی اللہ کے پیارے ہیں نا جی، اللہ انہی کو آزماتا ہے۔ جو اللہ کا باغی ہے اللہ اس کو آزماتا ہی نہیں، اس کو تو اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اس کے تو سر میں درد کبھی نہیں ہوا، کھلا چھوڑ دیا اللہ نے، جا بدبخت جا تم۔ آپ نے دیکھا ہے نا کبھی تکلیف ہو نا انسان کو تو انسان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، بیماری اللہ کی نعمت ہے۔ جس شخص کو اللہ بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ اسی کو تکلیف دیتا ہے تاکہ وہ اس کو یاد کرے۔ جب وہ یاد کرے گا، اس کو پکارے گا رب کو، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ او ایمان والو، سورہ بقرہ، او ایمان والو اللہ سے دو چیزوں سے مدد مانگو، دو چیزوں سے۔ استعینوا مدد مانگو، بالصبر صبر سے، صبر کرو گے اللہ مدد فرمائے گا۔ والصلاۃ یا نماز پڑھو، نماز پڑھو گے اللہ مدد فرمائے گا۔ اور حضرت حسین نے دونوں کام کر کے دکھائے۔ استعینوا بالصبر، حضرت حسین نے صبر کیا، صرف صبر نہیں کیا، صبر کی انتہا کر دی۔ والصلاۃ، اور نماز بھی نہیں چھوڑی۔ تو پھر اللہ نے انعام کیا دیا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صرف حضرت حسین کی بات نہیں ہو رہی، جس نے بھی صبر کیا اللہ نے اس کا نام روشن کیا، اس کا نام بلند کیا، اس دنیا میں بھی اجر دیا، آخرت میں بھی اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ آگے انعام جو دیا اللہ نے، وہ انعام بہت بڑا ہے۔ وہ انعام ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو لِمَنْ يُقْتَلُ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جان دی یعنی شہید ہو گئے، اموات، مردہ نہ کہو اس کو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ کے ہاں تو وہ زندہ ہیں پر تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ اب اسی سے آپ اندازہ کر لیں، عمر فاروق شہید ہوئے، آج تک نام لیوا ہے لوگ۔ ایک عیسائی مورخ ہے سر میور ولیم، اس نے تاریخ لکھی ہے،
اور اس میں لکھتا ہے کہ اگر ایک عمر اور آ جاتا، اللہ ایک عمر اور پیدا فرما دیتا اس دنیا میں، تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، کوئی شخص ایسا نہ رہ جاتا باقی جو کلمہ نہ پڑھ رہا ہوتا۔ یہ عیسائی مورخ لکھ رہا ہے۔ اللہ نے کتنا مرتبہ بلند کیا؟ حضرت حسین شہید ہوئے 1400 سال ہو گئے، 1500 سال، اللہ نے کتنا مرتبہ بلند کیا؟ کتنا بڑا مرتبہ بلند کیا، لیکن آزمائش کتنی بڑی ہے۔ اللہ کا پیارا حضرت حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا۔ حضرت حسین اور حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے، دونوں بھائی کھیل رہے تھے، بچے تھے، حسنین کریمین، دوڑتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کر دیا کہ حسنین کریمین خود بخود جب تک نہیں اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہیں اور سامنے سے حضرت ابوبکر یا حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں، اور دیکھتے ہوئے مسکرا دیے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسی سواری ہے خوبصورت ان بچوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سواری کی طرف دیکھتے ہو، یہ تو دیکھو سوار کتنے بڑے ہیں۔ وہ حسنین کریم ہے، تو عام ہستی نہیں ہے۔ میرا عقیدہ ہے، تاریخ کہتی ہے نا دریائے فرات سے پانی بند کر دیا یزید نے۔ میں کہتا ہوں اللہ رب العزت اگر چاہتا آزمائش نہ ہوتی تو دریائے فرات چل کر حضرت حسین کے قدموں میں آ کر گرتا، لیکن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تو آزماتا ہوں۔ آزمائش مومن کی نشانی ہے، اور مومن اگر اس آزمائش میں صبر نہیں کرتا، ہائے وائے کرتا ہے، دھاڑ دھاڑ کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اللہ کے گلے کرتا ہے، وہ مومن نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں آزماتا ہوں، کبھی بھوک سے، کبھی نقصان دے کر، کبھی جان لے کر، کبھی نوجوان اولاد لے کر، کبھی مال لے کر، میں تو آزماتا ہوں، کبھی خوف کسی چیز کا ڈال کر۔ اور جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، صبر کرتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے۔ تو دوستو قصے کہانیاں مجھے آتی نہیں ہیں، مجھے صرف اتنا پتہ ہے یہ محرم الحرام ہمیں ایک سبق دیتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ دوستو خوش ہو مصیبت میں ہو، پریشان ہو خوشحال ہو، نماز مت چھوڑنا۔ یہی حضرت حسین نے سبق دیا ہے۔ اور دوسرا، ظالم جابر آدمی کے آگے ڈٹ جانا، حق پر ڈٹ جانا، چاہے سامنے کوئی بھی ہو، جان جاتی ہے چل جائے، صلہ میرا اللہ دے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسنین کریمین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نہیں پتہ، بس ہمیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ماں باپ بھی کلمہ پڑھتا تھا، ہم نے پڑھ لیا، تو ہم نے کوئی قربانی نہیں دی مذہب کے پیچھے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، اور ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے اسلام، ہم نے ہر چیز کو تماشا بنا رکھا۔